عالی جناب حافظ و قاری فیروز عالم صاحب دامن برکاتہ مدذل العالی سے یہ دتے والا جو ہے ممبر پر تشریف لائیں، ڈائس پہ تشریف لائیں، مائک کے پاس تشریف لائیں اور اپنے جو ہے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا فیروز احمد صاحب ندوی، سابق استاد مدرسہ اصلاح المسلمین مجہنہ ملک مہاراج گنج۔ جی حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی تقریب میں، ہمیں ایسی مجلس میں، ایسے پروگرام میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی جو تقریب روحانی ہے، نورانی ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے اوپر رحمتیں برس رہی ہوں گی، چونکہ ہم لوگ ایسے مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں سے انسان اللہ اور رسول کی بات سن کر جائے گا تو اللہ کے دربار میں وہ قبول کیا جائے گا. اور جو باتیں ہم کہنا چاہ رہے ہیں، جو باتیں مجھے کہنی ہے، وہ ہم صرف 15 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. جو پروگرام منعقد ہوا ہے اور جو پروگرام چل رہا ہے، صحیح معنی میں یہ تعلیم اور تعلم کے تعلق سے، اس مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے، لیکن میں کچھ ایسی باتوں کی طرف رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہیں. یہ باتیں بہت مشکل سے، عام طور سے کم ہمارے سامنے آ پاتی ہیں. اس لیے میں بلا کسی تمہید کے، بلا تاخیر میں اپنی بات کو شروع کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ابھی جو قرآن پاک کی آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے وہ سورہ اسراء کی ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں اور اس کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہ کریں. اپنے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا مشارک نہیں چاہتا ہے، اپنے علاوہ کسی کا ساجھا نہیں چاہتا ہے. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر اللہ سے وہی امید، وہی آس اگر لگاتے ہیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگانی چاہیے اور کرنی چاہیے، جو منت اور سماجت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی چاہیے، وہ چیز اگر ہم کسی دوسرے سے کرتے ہیں تو اسی کا نام شرک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے، ایسا اللہ کے نزدیک مبغوض اور مذموم اور شنیع عمل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حالت میں برداشت نہیں کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا:
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، کہ بے شک ہم کسی ایسے شخص کی مغفرت نہیں کریں گے، کسی ایسے شخص کو ہم معاف نہیں کریں گے جو شخص ہمارے ساتھ کسی کو مشارک بنائے، کسی کو ہمارے ساتھ ساجھا کرے، ہمارا ہم پلہ، ہمارے برابری کا، ہمارے مقابلے کا، ہمارا ہمسر، ہمارے مثل کسی کو اگر وہ سمجھتا ہے تو اس چیز کو، اس عمل کو ہم کسی بھی حالت میں ہم معاف نہیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر اس سے کم درجے کی چیز ہے، کمتر چیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو ہم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے اس کو معاف بھی فرما سکتے ہیں۔ اور جو شخص ومن یشرک باللہ، جو شخص اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد افترا، تو گویا کہ اللہ کے ساتھ وہ بہتان باندھتا ہے، اور اللہ کے ساتھ بہتان باندھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں جب حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اور اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں اور اپنے بیٹے کو کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ اس دن کو یاد کرو، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اور انہیں نصیحت کرتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقام ہے، اس کا جو درجہ ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اس کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ کسی کی برابری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اور شرک کیوں نہ کرنا؟ کیونکہ شرک جو ہے، ان الشرک لظلم عظیم کہا گیا، کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو ظلم عظیم قرآن نے کہا ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن آج ہم جس ماحول میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکانہ ماحول کو دیکھا، فاجرانہ و فاسقانہ و ملحدانہ ماحول کو دیکھا اور کافرانہ ماحول کو دیکھا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کھاتے پیتے گھرانے کے ہونے کے باوجود بھی، ایک ایسے گھر میں تربیت پانے کے باوجود بھی وہ شرک کا سامنا ان کا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو، اس کے صمدانیت، اس کے فردانیت کو پہچانا، اور تمام شرک کی آمیزش کو، اس کی آلائش کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز اقارب کو چھوڑ کے وہ ہجرت کر گئے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، اور جتنے انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 جو انبیاء کرام کی فہرست ہمارے سامنے ہے، اور قرآن میں تقریباً 26-27 جگہوں پہ انبیاء کا جو ذکر ہے، لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد انبیاء کرام کی ہے جن کی دعوت ایک اللہ کی عبادت تھی، ایک اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے کی بات تھی۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا سماج جس میں ہم جی رہے ہیں، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ گویا کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم ایمان سے خاری ہو چکے ہیں، اسلام سے خاری ہو چکے ہیں۔ ابھی 1 مہینہ پہلے مسلسل ہمیں اپنے گاؤں میں رہنے کی سعادت حاصل ہوئی، مسلسل میں اپنے گاؤں میں رہا۔ میرے گھر میں ایک کسی صاحب کا، اپنے مسلمان بھائی کا کارڈ آتا ہے، اس کارڈ پہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے مہدی کا ذکر ہے، اس پہ پلس اس کے بعد ہلدی کا ذکر ہے، اس کے بعد جو نکاح کا تیسرے نمبر پہ ذکر کیا گیا ہے، جبکہ نکاح ایک ایسی عبادت ہے۔ نماز کے اندر اگر ہم نیت باندھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو جب نیت باندھتے ہیں اور جب سلام پھیر دیتے ہیں تو اس کا ثواب، اس کا اجر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن نکاح ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جب انسان نکاح کرتا ہے اس وقت سے لے کے تا زندگی کے آخری سانس تک اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن ہم اس کو کتنا شنی اور کتنا گندا بنا دیے ہیں۔
ہم اس نکاح کے بابرکت کارڈ پہ ہم ہلدی کا رسم سب سے پہلے سر فہرست لکھتے ہیں، ہم مہندی کا رسم سب سے پہلے لکھتے ہیں. کیا ہمارا اور آپ کا دل یہ گوارا کرتا ہے؟ کیا ہمیں اللہ سے اور رسول اللہ سے اتنی زیادہ بیزاری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اس کے پیغام کو ہم بھول گئے؟ اور میں اس کے تعلق سے اور بہت ساری باتیں کہنے کا دل چاہتا ہے، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے. ایک بات اور کہہ کے میں دوسری باتوں کی طرف میں تھوڑا سا آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. گاؤں میں میں تھا، ایک صاحب اور آتے ہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بیماری لاحق ہے، ہمیں یہ عذر لاحق ہے، ہم کیا کریں؟ تو بجائے یہ کہ وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے، سورہ فاتحہ کو پڑھ کے وہ دم کرتے اور اس کو پیتے، یا کسی ڈاکٹر کے پاس وہ جاتے اپنا علاج معالجہ کراتے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے ہیں. کسی سوکھا کے پاس جاتے ہیں، کسی پانڈا کے پاس جاتے ہیں وہ سکھیتی کرانے کے لیے، اور کسی ایسے در پہ جاتے ہیں جو در اللہ اور رسول کو چھوڑ کر غیر اللہ کا در ہے. کسی ایسے بابا کے پاس جاتے ہیں جو وہاں پہ جا کے اپنا علاج معالجہ کراتے ہیں، جبکہ قرآن پاک ہمیں کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب کسی شخص کو ہم مرض دیتے ہیں، کسی شخص کو ہم بیمار کرتے ہیں، تو اس کو ہم شفا بھی دیتے ہیں. ایک بات تو ہمیں یہ کہنی تھی. دوسری بات جو دوسری بیماری ہے، وہ بیماری یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، جس معاشرے اور سماج میں ہم جیتے ہیں، جس خاندان کے ساتھ ہم جیتے ہیں، جس گھر گھرانے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس میں ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں. وہ چیز یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ناروا سلوک، اپنے والدین کے ساتھ غیر منصفانہ طریقہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. جب نماز میں حسن سلوک کا ذکر کیا جاتا ہے تو گویا کہ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نماز کو اچھے انداز سے پڑھیں، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور نماز کو اس طرح پڑھیں کہ ہم اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں. اگر یہ ہمارے اندر کیفیت نہ پیدا ہونے پائے تو کم از کم یہ ہم ضرور محسوس کریں کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں حسن سلوک. اسی طرح والدین کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. قرآن پاک ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے، ہمیں اس بات کی پیغام دیتا ہے. کہتا ہے کہ اگر اس حال میں آپ کے والدین یا آپ کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، عندک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس وہ ہوں اور آپ کو خدمت کرنے کا موقع ملے، تو آپ کا ان کے ساتھ معاملہ بہت ہی اچھا ہونا چاہیے، بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ ان سے بات کرنا چاہیے، بہت ہی اچھے انداز سے، بہت نرمی سے ان سے بات کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بڑھاپے کی حالت کو رہتے ہیں، وہ ہمارے وہ محتاج رہتے ہیں، کہ اپنے ضعف اور کمزوری کی حالت میں رہتے ہیں. اس لیے ہم عام طور سے جانے انجانے میں ان کے ساتھ نازیبا حرکت ہو جاتی ہے، جانے انجانے میں کچھ چیزیں ایسی کہہ دیتے ہیں جو ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہے. تو ایک بات تو یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ جو سب سے پہلی بات ہے، سب سے ضروری بات ہے کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، اچھا معاملہ کریں. اس کے بعد ہمارے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک شخص اگر ہمیں اپنی زندگی میں ملے اور خدمت کرنے کا موقع ملے تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ بہت ہی منصفانہ اور بہت ہی اچھے انداز کا ہونا چاہیے اور بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ ہونا چاہیے. اور جو ہم کماتے ہیں ہماری کمائی بھی ان کے اوپر صرف ہونی چاہیے. ایک چیز یہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما فلا تقل لہما اف. اور قرآن پاک ہمیں ان سے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان سے اف کہیں یا ان سے زبان لڑائیں. اگر کوئی ہمارے والدین میں سے دونوں میں سے کوئی اگر ایسی بات کہتا ہے جو ہمیں ناگوار گزرے اور ہمارے ماتھے پہ یا ہمارے چہرے پہ بل آ جائے اور ہمارے چہرے پہ شکن آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو اف کا لفظ استعمال قرآن میں ہوا ہے یہ فرمایا کہ اگر اس سے کم درجے کی بھی بات ہوتی، اس سے ہلکی بھی بات ہوتی تو قرآن پاک میں بھی اس کا بھی ذکر کیا جاتا.
اب آپ بتائیے کہ ہم سے جانے انجانے میں ماں کے تعلق سے یا باپ کے تعلق سے کتنی زیادہ بد احتیاطی ہوتی ہے، کتنی زیادہ ان کے ساتھ جو ہے غیر منصفانہ عمل ہم سے ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ کیسے ہم ناروا سلوک کرتے ہیں، کس طرح ہم ان کے ساتھ جو ہے پیش آتے ہیں۔ ہر انسان اگر جائزہ لے تو وہ اس نتیجے میں پہنچے گا کہ اسے افسوس ہوگا اور اسے احساس ہوگا، اور جب احساس ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اب اس احساس کے ساتھ وہ اپنی نئی زندگی کو شروع کر سکتا ہے۔ تو پہلی چیز والدین کے ساتھ حسن سلوک، دوسری چیز ان کو اف بھی نہ کہیں، اور تیسری چیز بات کرنے میں ان کو جھڑپے نہیں، ان کو ڈانٹے نہیں۔ ولا تنہرہما کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ انہیں بات کرنے میں ہم جھڑپے نہیں، ان سے ہم بحث مباحثہ نہ کریں۔ وقل لہما قولا کریما، اور جب ان سے ہم کوئی بات کریں بالکل نرمی سے، بہت ہی پولائٹلی کے ساتھ بات کریں، اور جو بھی بات ہو وضاحت کے ساتھ ان کو سمجھائیں۔ اور اس کے بعد جو دوسری آیت ہے وہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنے بازوؤں کو، اپنے کاندھوں کو محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ان کے سامنے جھکا دو، اپنے آپ کو پیش کر دو خدمت کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اس بات کی بھی دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ، جس طرح ہمارے ماں باپ نے، ہمارے والدین نے ہمارے بچپنے میں ہمارے ساتھ معاملہ خیر خواہی کا کیا ہے، ہمارے ساتھ معاملہ اچھائی کا کیا ہے، ہماری دیکھ ریکھ کی کیا ہے، ہماری پرورش کی کیا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس وقت ہمارے ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کے ساتھ بھی رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ اور ایک بات میں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اسی موقع سے ایک بات اور یاد آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع سے تشریف فرما تھے تمام صحابہ کرام کے ساتھ، اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ہے ایک بوڑھی عورت چلی آ رہی ہیں، اور لگتا ہے کہ کسی گاؤں کی ہیں، بالکل ہلکی پھلکی، کپڑے بھی بہت بوسیدے، اور ان کو دیکھ کے جب ان کے اوپر نظر پڑتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے تعظیم میں، ان کے اکرام میں، ان کے احترام میں۔ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کہ ان کا جو معاملہ تھا، ان کا جو رشتہ تھا ان سے، وہ بہت ہی والہانہ رشتہ تھا، اور ایسا رشتہ تھا، میں ابھی بتاؤں گا آپ کو۔ تمام صحابہ کرام تعجب سے بالکل حیران ہو گئے اور پریشان ہو گئے کہ یہ کون صاحبہ ہیں، یہ کون خاتون ہیں، بالکل چلی آ رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع سے موجود تھے۔ تمام چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کسی شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا اور پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں یہ صاحبہ اور یہ خاتون کون ہیں جو چلی آ رہی ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا آپ لوگ نہیں جانتے؟ یہ حلیمہ سعدیہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور شریک ماں ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں اور ذرا سوچیں، اور اپنے زندگی میں جو حالات ہیں اس کا جائزہ لیں کہ جو انسان اپنے رضائی ماں کے لیے، اپنی سوتیلی ماں کے لیے جو دور شریک ماں ہے، اس کے ساتھ اس کا رویہ اللہ کے رسول کا یہ ہو، اتنی تعظیم ہو، اتنا احترام ہو کہ لیکن اس کے بعد جو ہماری حقیقی ماں ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ لوگوں کو ہم اس بات کی طرف تلقین کرتے ہیں اور متوجہ کرتے ہیں اور راغب کرتے ہیں اور اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیجئے، جنت کا مستحق بن جائیے۔ اور اگر آپ کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں، دنیا سے وفات پا گئے ہیں، تو ان کے لیے دعا گو رہیں، ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کرتے رہیں، کچھ ذکر و اذکار کر کے، کچھ قرآن کی تلاوت کر کے ان کے لیے اجر و ثواب، اجر اور ایصال کرتے رہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں وہ اجر اور ایصال پہنچاتے رہیں۔ اور ایک دن ایسا آئے گا، جیسا کہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا شمار بھی ان فرما برداروں، ان نیکوکاروں میں شمار ہو جائے گا اور آپ کو شامل کر لیا جائے گا۔
لہٰذا ہمیں اور آپ کو اپنے ماں باپ کے تئیں بہت زیادہ سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ قرآن میں کئی ایک جگہوں پہ ماں باپ کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے کہیں فرمایا انشکر لی ولی والدیک، کہ تم سب سے پہلے میرا شکر ادا کرو، پھر اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ والدین کا شکر ادا اس لیے کہا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ والدین کا جو مقام، ان کی حیثیت، ان کا جو مرتبہ ہے بہت بلند اور بالا ہے، اور اپنے ساتھ رکھا ہے۔ انشکر لی ولی والدیک، اللہ نے کہا کہ پہلے میرا شکر ادا کرو، میرے احکام کی پابندی کرو، میرے احکام کی پیروی کرو، میری فرما برداری کرو، اس کے بعد اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین کی فرما برداری کرو، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں کو والدین کی ہماری ہی طرف لوٹ کر واپس آنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بات تو کہنے کی بہت ہے۔ ہم عام طور سے دیکھتے ہیں جو ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، ایسی باتیں ماں باپ کے تعلق سے آتی ہیں کہ بالکل ہمارے روح کانپ جاتے ہیں، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہم اسلام میں اور دار اسلام سے باہر ہیں، ہمیں اسلام کی کوئی تعلیمات، کوئی پیغامات ہمارے سامنے آئی ہی نہ ہوں۔ اس لیے میں اپنے بات کو بہت زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے اور انہی چند گزارشات اور چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ امید ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اور جو باتیں سنی گئی ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق سے نوازے اور آپ تمام حضرات کو بھی اپنے توفیق سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ کہیں اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور اس کے تعلیمات کے، اس کے پیغامات کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔